جو شخص یا گروہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنے فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے اس کو پاس 3 واضح چوائسز ہیں۔ اول کہ وہ خود ان خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دے، یا پھر وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے انجام تک پہنچائے تاکہ معصوم عوام کو نقصان نہ ہو۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو پھر سہولت کار ہوتے ہوئے ریاست پاکستان کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائے۔ خارج کا ساتھ دینا ہے تو ایکشن کے لیے تیار ہو جائیں۔ پاک فوج کا دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے لیے واضح پیغام۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے خارجیوں کے سہولت کاروں کو 3 آپشنز دے دیے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے خارج اور ان کے سہولت کاروں کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی، اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا، شہداء کی قربانیوں پر کسی کو سیاست نہیں کرنے دیں گے۔ 3 ماہ میں 70% دہشت گردی کے واقعات خیبر پختونخوا میں کیوں ہوئے؟ دہشت گردی کے واقعات سندھ اور پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہے؟ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا سبب سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ نیشنل ایکشن پلان پر پوری طرح عمل نہ ہونا دہشت گردی کی بڑی وجہ ہے۔ پچھلی حکومت نے نیشنل ایکشن پلان میں سے کچھ نکات حذف کیے۔ گمراہ کن بیانیے سے انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس، کہا کہ دہشت گردی کے معاملے پر سیاست کی گئی، قوم کو الجھایا گیا۔ سوال یہی ہے کہ مفتی نور ولی محسود اور پاکستان پہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ اسٹرائک انہوں نے کی ہے 4 جگہوں پہ کابل میں۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ کلیئر کر چکا ہوں کہ افغانستان ایز اے بیس آف آپریشن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے کے لیے۔ اس کے ثبوت بھی موجود ہیں، شواہد بھی موجود ہیں۔ اینڈ آئی ہیو آلسو سیڈ کہ پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنے کے لیے جو ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے وہ کیے جائیں گے اور کیے جاتے رہیں گے۔ کیا افغانستان میں نور ولی محسود کو نشانہ بنایا گیا؟ صحافی کا سوال۔ پاکستان کی علاقائی خود مختاری اور عوام کے جان و مال کے لیے جو ضروری ہوا کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا جواب۔ مزید کہا افغانستان پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے بیس کیمپ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ افغانستان میں دہشت گردی کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ فیض حمید کے کورٹ مارشل میں تاخیر نہیں ہو رہی۔ فیض حمید کے ٹرائل میں ادارے کو شفافیت یقینی بنانی ہے۔ فیض حمید کیس میں انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا صحافی کے سوال پر جواب، کہا کہ پاک فوج کا خود احتسابی کا عمل الزامات پر کام نہیں کرتا، کسی کی خواہش پر اہم ٹرائل کو اجرت میں نہیں چلایا جا سکتا۔ تاخیر کے بیانیہ یا تنقید پر اطمینان دلانے کے لیے جلد بازی نہیں کی جا سکتی۔ جس کا ٹرائل ہوتا ہے اسے دفاع کا مکمل حق دیا جاتا ہے۔ فورسز کی اورکزئی میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی۔ لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق، میجر طیب راحت اور 9 جوانوں کی شہادت میں ملوث بھارتی سپانسرڈ 30 دہشت گرد جہنم واصل۔ آپریشن ضلع اورکزئی کے علاقے جمال مایا میں کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے میں تمام دہشت گرد مارے گئے۔ 7 اکتوبر کو اورکزئی حملے میں 11 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ امن عامہ یقینی بنانے کے لیے فیڈرل کانسٹیبلری کی استعدادی کار بڑھانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ ایف سی کے شہداء کو خراج عقیدت۔ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ایف سی کے جوانوں کو جدید تقاضوں کے مطابق ٹریننگ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ جوانوں کو تربیت کے لیے بیرون ملک بھیجا جائے گا۔ ایف سی کو ہر طرح کے وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر داخلہ ایف سی میوزیم بھی گئے۔
خیبر پختونخوا میں بدلتی سیاسی صورتحال، JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان سے گورنر فیصل کریم کنڈی کی ملاقات، صوبے کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے نام پر بھی مشاورت ہوئی۔ غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کا تبادلہ، اسرائیلی حکومت نے منظوری دے دی۔ غزہ امن منصوبے کی منظوری کے لیے اسرائیلی حکومت کی کابینہ کا اجلاس، منصوبے کی منظوری کے ساتھ ہی جنگ بندی اب مؤثر ہو گئی۔ غزہ میں تعینات اسرائیلی افواج کے انخلا شروع، اسرائیلی افواج کی لاجسٹک یونٹس کو غزہ شہر کے مضافات سے واپس بلا لیا گیا۔ امریکی حکام کے مطابق غزہ میں مشترکہ ٹاسک فورس کے تحت 200 اہلکار تعینات ہوں گے۔ غزہ کی مشترکہ فورس میں مصر اور قطر کے فوجی شامل ہوں گے۔ حماس نے بھی مستقل جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ حماس رہنما خلیل الحیہ کا غزہ کے عوام کو خراج تحسین، کہا اپنے وطن میں رہیں گے۔ برادر ثالث ممالک اور امریکہ نے جنگ ختم ہونے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں آزادی فلسطین ریاست قائم کریں گے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا خطے میں دیر پا امن کے لیے مذاکرات کی ضرورت پر زور۔ ٹرمپ منہ دیکھتے رہ گئے، امن کا نوبیل انعام ماریا کورینا نے اڑی۔ ماریا کورینا کو وینزویلا میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے پر نوبیل انعام دیا گیا۔ رائل سویڈش اکیڈمی میں امن کے نوبیل انعام کا اعلان کیا گیا۔ ماریا وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر ہیں۔ پاکستان نے پاک بھارت جنگ رکوانے پر ٹرمپ کو نامزد کیا تھا۔ The IMF, when the mission left last night, the night before, we have a few outstanding issues, so we will continue these discussions virtually tonight. Hopefully early week when the governor, finance secretary and myself are in Washington, we hope to get moving with the staff level agreement. پاکستان نے معاشی استحکام حاصل کر لیا۔ 3 بڑی ریٹنگ ایجنسیوں نے معاشی اعشاریوں کو مثبت قرار دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کراچی میں تقریب سے ورچوئل خطاب، کہا IMF کی سالانہ میٹنگ کے لیے آج رات واشنگٹن روانہ ہوں گا۔ معاشی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ محمد اورنگزیب کا پاکستان میں سعودی سرمایہ کاروں کا خیر مقدم۔ عوام کا جان و مال کی تحفظ اولین ترجیح ہے۔ ہم کسی کرمنل کو اسپیئر نہیں کر سکتے۔ گورنمنٹ کی بالکل اسٹریٹ فارورڈ پالیسی ہے۔ رہی یہ جو وسیع اللہ ہے یا وہ دوسرا ہے، یہ ایران میں بیٹھے ہوئے، ان کو لے کر آئیں گے ہم یہاں پر اور کورٹ آف لا میں ان کو پیش کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کو اسپیئر کریں۔ بھتہ خوری کا نیٹ ورک ایران سے چلایا جا رہا ہے۔ تاجروں کو بھتے کی پرچیاں بھیجنے والوں کے خلاف کارروائیاں کی گئی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجاہ کی کراچی پولیس چیف کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا وفاقی وزارت داخلہ کو ملزمان کے ریڈ وارنٹ کے بارے میں درخواست کی ہے۔ کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈو نے بتایا کہ 15 روز میں 4 بھتہ خور مارے جا چکے، کچھ گرفتار بھی ہوئے۔ بالاج قتل کیس میں بڑی پیش رفت، انویسٹیگیشن ٹیم تیفی بٹ کو لے کر لاہور پہنچ گئی۔ پولیس بالاج قتل کیس میں ملزم سے تحقیقات کرے گی۔ تیفی بٹ نے دبئی کی عدالت میں پاکستان جانے اور مقدمات کا سامنا کرنے کا کہا تھا۔ پاکستان کے پہلے انوائرمنٹ واٹس ایپ چیٹ باکس کا آغاز، چیٹ باکس شہریوں کے سوالوں کا جواب دے گا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کے مطابق چیٹ باکس صحت کی حفاظت پر مشورے بھی دے گا۔ شہری پیشگی معلومات حاصل کر کے موسمی حالات سے محفوظ رہ سکیں گے۔ فلپائن میں 7.6 شدت کا زلزلہ، آسٹریلیا، انڈونیشیا اور بحر الکاہل کے جزائر میں سونامی کی وارننگ جاری۔ پاپوا گنی میں 6.1 اور فجی جزائر میں 5.6 شدت کا زلزلہ۔ منڈوانا جزیرے کے دارالحکومت ڈیوس میں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے، لوگوں کو ساحلی علاقے خالی کرنے کا حکم۔ فلپائن کے زلزلہ پیما ادارے کے مطابق زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔